हुजूर का शक सदर कितनी बार हुआ। आइए हजरत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, अबू जर से रिवायत करते हैं, मुस्तफा करीम ने फरमाया, जिस वक्त मैं मक्के में था मेरे घर की छत पर शिगाफ किया गया, सुराख किया गया, जिब्राइल अमीन का नुज़ूल हुआ, मेरे सीने को खोला गया, फिर इसको जमजम के पानी से धोया गया, फिर सोने के कश्त को लाया गया जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था, फिर इस हिकमत और ईमान से भरे हुए कश्त को मेरे सीने में डाल दिया गया, वो हिकमत और ईमान को भर दिया गया मेरे सीने में, फिर मेरे सीने को बंद कर दिया गया। एक और रिवायत, ये बुखारी शरीफ की हदीस आपने समाअत की। आइए बुखारी की एक और हदीस पाक, अनस बिन मालिक हजरत मालिक बिन सासा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कोट किया। क्या फरमाया? फरमाया कि जब मैं हतीम या हिज्र में लेटा हुआ था, मस्जिद हराम है, हतीम में मुस्तफा करीम आराम फरमा रहे हैं। अंदाजा कीजिए क्या शान है, क्या शान है। आज मुसलमान तवाफ़े खाना काबा करते हैं, हतीम के पास से गुजरने के लिए उनको बस औकात मौका नहीं मिलता, लेकिन हमने कहा कि मुस्तफा करीम की शान तो अरफा और आला है। हतीम या हिजर के पास जो है आराम कर रहे हैं, फरमाते हैं मेरे पास एक आने वाला आया, उसने मेरे हुलकूम से यानी हलक से लेकर नाफ के नीचे तक को चाक कर दिया, फिर मेरे दिल को निकाला गया, फिर सोने के तश्त को लाया गया जो ईमान से भरा हुआ था, फिर मेरे दिल को धोया गया, फिर मेरे सीने को भर दिया गया, फिर बुराक को लाया गया। आजकल मेडिकल बड़े उरूज पर है, किसी का जो है हार्ट की सर्जरी होती है तो फिर क्या क्या लवाजमात होते हैं, एक्स्ट्रा मशीनरी साथ होती है, दिल को ऑपरेट कर रहे हैं ये लोग, हार्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, साथ में जो है एक्स्ट्रा ब्लड जो है सर्कुलेट करवाने के लिए पूरे बॉडी में, ताकि निजाम हयात जो है बरकरार रहे। सारे लवाजमात के साथ आजकल की मेडिकल जो है किसी की हार्ट सर्जरी करती है। हमने कहा मुस्तफा करीम का मुबारक सीना 3 मरतबा चाक हुआ है। आलम तुफूलियत में जब बनु साद में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा सादिया की रिदात के वक्त में थे, फिर जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया 40 साल की उम्र में, और फिर जब मुस्तफा करीम ने मेराज का सफर फरमाया, 3 मरतबा जो है शक्के सदर हुआ। कहीं पर कोई भी जो है हार्ट सर्जरी वाले ये लवाजमात तो नजर नहीं आए, और हुजूर की हयात में कोई फर्क नहीं आया। सीना मुबारक को चाक कर दिया गया, मुबारक दिल निकाल दिया गया, हुजूर की हयात बाकी रही। हमने कहा हुजूर की हयात उस वक्त बाकी थी, अब गुंबद खजरा के पर्दे में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, हम उम्मतियों को देख रहे हैं कि अलम नशरा की तफसीर में हुजूर की शान बयान हो रही है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी जैसी शख्सियत कलाम करती, कहते अल्लामा किरमानी ने लिखा है, फरमाया कि बाज़ उलमा ने मेराज की शब में शक सदर का इनकार किया और कहा कि शक सदर सिर्फ आपके बचपन में 4 या 5 साल की उम्र में हुआ है। फरमाया ये सही नहीं है, क्योंकि आपका शक सदर बैस यानी ऐलान नबुव्वत के वक्त में भी हुआ और मेराज की शब भी हुआ है। तो हमने कहा इमाम इब्न हजर अस्कलानी का दामन थामे, या जो है आजकल जो कोई जो है बात करता हो तो उसके पीछे चलें। फरमाया इसके इनकार की कोई वजह भी नहीं है कि हुजूर के शक सदर का इनकार किया जाए। फरमाया क्यों? फरमाया इसलिए कि शक सदर ये खिलाफ आदत उमूर में से है, आदतन ये मामला नहीं होता। फरमाया और ये अल्लाह की कुदरत के तहत है और इसमें मौजे का भी इजहार है। और क्या फरमाते हैं अल्लामा किरमानी अलैहि रहमा, फरमाते हैं कि शक सदर में कई हिकमतें हैं, वो हिकमतें बयान कर रहे हैं। ये हिकमतें आप समाअत करें, आपको पता चले कि जिस नबी का मैंने और आपने कलमा पढ़ा है उसकी शान कितनी अरफा और आला है। फरमाया बचपन में शक सदर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशो नुमा कामिल तरीन अहवाल में हो, इस वजह से कहते बचपन में शक सदर हुआ ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशो नुमा कामिल तरीन अहवाल में हो और शैतान से मासूम रहें। फिर आपने हदीस का हवाला कोट किया अल्लामा किरमानी अलैहि रहमान ने, फरमाया मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे सीने से जमा हुआ खून निकाल कर फेंक दिया गया और कहा हादा हद्दुश शैतान मिनका, ये आप में शैतान का हिस्सा था। वो काला डोरा तो निकाल कर फेंक दिया, अब शैतान ने कहा वसवसा डालना है। हमने कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे मासूम है कि रब्बुल आलमीन ने हुजूर के नशो नुमा का जो एहतमाम फरमाया है वो कामिल तरीके से एहतमाम हो जाए, इसलिए बचपन में शक सदर फरमाया। फिर ऐलान नबुव्वत करना है, लोगों में तबलीग करनी है, दोबारा शक सदर फरमाया
کہ بیعت کے وقت، اعلان نبوت کے وقت آپ کا شق صدر ہوا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں وہ چیز ڈالی جائے جس سے آپ کا قلب جو ہے وہ قوی ہو جائے، طاقتور ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن خود کہتا ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 پڑھیے، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ فرمایا یہ قرآن اگر حضور کے قلب انور پر نازل نہ ہوتا، پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ مارے خوف کے، خشیت کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضور کے مبارک قلب کو رب العالمین نے شق صدر فرما کر وحی الہی کو برداشت کرنے کی گویا کہ وہ قوت اور صلاحیت کا خاص اہتمام فرمایا ہے کہ شق صدر بھی ہوا، اور 23 سال کے مختصر عرصے میں مصطفیٰ کریم کے قلب پر 30 پاروں کا قرآن ہم تک پہنچایا گیا۔ یہ شق صدر کی وجہ تھی۔ تیسری وجہ فرمایا کہ معراج کے موقع حضور کا شق صدر ہوا۔ فرمایا اس وقت کیوں ہوا؟ یا علامہ کرمانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کی صلاحیت پیدا کرنا مقصود تھی۔ رب کی بارگاہ میں مناجات تھی نا، ثم دنا وتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوا؟ فرمایا اتنا قریب ہوا جس سے کہ دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں۔ فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوا۔ تو مصطفیٰ کریم جو رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں، حق کریم نے اللہ رب العالمین کا بغیر حجاب کے دیدار کیا، نماز کا تحفہ لے کر ہمارے پاس آ گئے۔ اللہ رب العالمین اور رحمت للعالمین نبی عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مابین اس معراج کی رات میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، یہ میں اور آپ نہیں جانتے۔ ہمیں تو حدیث طیبہ سے کہ پڑھنے سے جو مضامین آشکار ہوئے وہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو رب جانے اور رب کا حبیب جانے کہ وہ راز و نیاز کی باتیں کیا تھیں جس کے لیے شق صدر کیا گیا۔ تو یہ وجوہات حضور کے شق صدر کی بیان کی گئی۔ پھر یہاں پر کچھ اعتراضات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں۔ ایک بات سنیں، فرمایا علامہ عینی علیہ رحمہ اور امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے بخاری کی شروحات لکھی ہیں، یہ بڑی معتبر شخصیات۔ فرماتے ہیں کہ تمام روئے زمین کے قلوب میں، قلب دل کو کہتے ہیں، تمام روئے زمین کے قلوب سے افضل ترین قلب مصطفیٰ کریم کا ہے۔ شق صدر ہوا، مبارک دل باہر نکالا گیا، حیات میں کیا فرق آنا تھا، اس کو سونے کے تشت میں رکھا گیا۔ کہا سونے کے تشت میں کیوں رکھا گیا؟ فرمایا دھاتوں میں سب سے قیمتی دھات سونا ہے، دلوں میں سب سے قیمتی دل مصطفیٰ کریم کا، دھاتوں میں سب سے قیمتی دھات جو ہے وہ سونے کی، حضور کے قلب کو رکھنے کے لیے سونے کو کا انتخاب کیا گیا۔ یہ مصطفیٰ کریم کا شرف مقام ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، مصطفیٰ کریم کا ذکر اللہ رب العالمین نے یوں بلند کیا۔ پھر فرمایا کہ سونے کو زنگ نہیں لگتا، سونے کو مٹی بھی نہیں کھاتی، سونے کو آگ بھی نہیں کھاتی، میلٹ کرتا ہے آگ میلٹ کرتی ہے، کھاتی نہیں، کم نہیں کرتی وزن۔ فرمایا سونے میں تمام جواہر کی نسبت زیادہ ثقل ہے، یعنی بوجھ ہے، ہیوی ہے، جیسے وہی میں سب سے زیادہ ثقل تھا۔ اعتراض کیا جائے کہ سونا مرد پر حرام ہے تو مبارک دل کو سونے کے تش میں رکھا گیا۔ ہم نے کہا یہ تحریم سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی حرمت سونے کی نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کا معاملہ، ایک جواب۔ دوسرا یہ کہ یہ تحریم دنیا کے احوال کے ساتھ، دنیاوی معاملات کے ساتھ خاص ہے، جبکہ معراج کا غالب احوال جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کا اکثر تعلق جو ہے وہ غیوبات سے ہے۔ معراج میں اللہ رب العالمین کی سے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا باتیں ہوئیں، یہ ساری باتیں تو مجھے اور آپ کو نہیں پتا، میں اور آپ تو نہیں جانتے، تو میں غیب سے ہے۔ پھر فرمایا اس حدیث مذکور ہے کہ سونے کے تشت میں ایمان اور حکمت تھے، تو اس کو جو ہے اس ایمان اور حکمت کو مصطفیٰ کریم کے سینے میں رکھ دیا گیا، دل میں بھر دیا گیا۔ یہ کیسے؟ کیونکہ ایمان اور حکمت از قبیل معانی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، قیامت قائم ہوگی، رب کی بارگاہ میں تمام لوگ پیش ہوں گے، کلمہ کو مسلمان بھی پیش ہوں گے، سب پیش ہوں گے، اہل ایمان کے اعمال تولے جائیں گے، میزان قائم ہوگا، اعمال میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، جو ہم سے نیکیاں ہو جائے اللہ قبول کر لے۔ یہ قرآن کا لیکچر یہ کیا ہے، نیکی ہے یا نہیں ہے؟ میں بول رہا ہوں ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر عطا فرمائے۔ قرآن کے لیے اپنی زبان کو چلانا، محبوب کریم کی جو ہے وہ شان میں، محبت میں اپنی زبان کو چلانا سعادت کی بات ہے۔ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو بھی یہ سعادت مل رہی ہے، یہ نیکی ہے۔ مجھے بتائیے اس نیکی کی حیت کیا ہے، شکل و صورت کہاں رکھی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنے لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ نیکی کا کام ہو رہا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس نیکی کا فزیکل
فزیکلی کوئی وجود ہے؟ کوئی ہاتھ رکھ کر بتا سکتے ہیں یہ نیکی؟ کوئی ٹٹول سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو فرمایا کہ حکمت اور ایمان کا تعلق بھی ایسے ہی ہے، یہ بھی ایسے ٹٹولنے والی چیز، چھونے والی چیز نہیں ہے، اور اس ایمان اور حکمت کو مصطفیٰ کریم کے سینے میں بھر دیا گیا۔ جس طرح کل قیامت ہوگی اور میزان قائم ہوگا اور اعمال تولے جائیں گے، تو فرمایا جب یہ اعمال کے تلنے کا وقت آئے گا تو اعمال بھی نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے، تو کیسے تولا جائے گا؟ فرمایا جن دفتروں میں، جن رجسٹروں میں نیکیاں لکھی جائیں گی، ان رجسٹر کو نیکی والے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور جس میں بدی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ کر تولا جائے گا، بدی زیادہ ہے یا نیکی زیادہ ہے، اس طور پر فیصلے ہوں گے۔ ہم نے کہا وہاں مان لیا، یہاں پر بھی مان لو، یہاں پر بھی مان لو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ فرمایا حدیث میں یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کریم کے قلب کو زمزم سے دھویا گیا۔ زمزم کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ہم نے کہا تمام قلوب میں افضل قلب جو ہے مصطفیٰ کریم کا، تمام دھاتوں میں سب سے قیمتی دھات، افضل ترین دھات جو کہی جاتی ہے وہ سونا، قیمت کے اعتبار سے۔ ہم نے کہا کہ تمام پانیوں میں افضل پانی جو ہے زمزم ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل کی مبارک ایڑی کے برکت سے یہ پانی جاری ہوا ہے، اور پھر مصطفیٰ کریم کے مبارک قلب کی برکتیں بھی اس پانی نے لی ہیں۔ تو ہم نے کہا نور علی نور والا معاملہ ہے، اس لیے اس پانی کا انتخاب کیا گیا تاکہ زمزم کو بھی مصطفیٰ کریم کے قلب کی برکتیں مل جائیں۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔